خبردار، کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ الفاظ تھے پاکستان کے صفحہ سالار کے۔ آئیے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ خطبے میں جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اقل نے پرسوں تقریباً پورے پاکستان سے علماء کرام کا ایک بہت بڑا وفد ان کی آرمی چیف سے ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں وہ جو ہمارے پاک فوج کے سالار ہیں انہوں نے گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء کرام وہاں گئے تھے وہ ان کے خیال میں بھی پاکستان سے سیدھا علماء کرام کو بلایا تھا۔ ایسی شخصیات تھی کہ جو بین الاقوامی طور پر قابل احترام تھی، یعنی جس انداز سے ان سے گفتگو کی جانی چاہیے تھی وہ انداز نہیں اپنایا گیا، تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ اگر اظہار خیال کرتی ہیں تو پھر وہ ان رپورٹوں کی روشنی میں کرتی ہیں جو ان تک ایجنسیاں پہنچاتی ہیں۔ ہر واقعے کے وہ عینی گواہ نہیں ہوتے۔ اس جمعے کو پورے ملک میں، اسلام آباد میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، کراچی میں بھی ناخوشگوار واقعات پیش آئے، اور ان کی جو رپورٹ ان کو دی جاتی ہے اس کی روشنی میں وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح، اس انداز میں بات کی کہ وہاں جو ہے نا وہ فوجی جو ہے نا وہ مراکز کو جلایا گیا۔ آپ کو متوجہ سے یہ خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان کی گفتگو کے دوران ان کے بیان کو روک کر یہ میں نے کہا تھا، اس وقت آپ کے سامنے ہماری جو ملی یا مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی قیادت یا ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے یا آپ کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، وہ ان قائدین کے ایما پر اور ان کے حکم سے ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام آباد کے واقعے میں نے نام لیا ہے بزرگوں کا، وہ موجود تھے موقع پر، وہ روکتے رہے ہیں مظاہرین کو آگے نہیں جانا، الٹا جو علماء روکتے رہے ان کی توہین کی انہوں نے، چلو آپ لوگ آگے چلیں۔ نام بھی لیا میں نے دو کا، مولانا حسنین گردجی صاحب ساتھ تھے، وہ چیف کے ساتھ ملاقات، وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ بیٹے ان کی لوگوں نے توہین کی ہے۔ راجہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ روکتے رہے ہیں، لوگوں نے ان کی توہین کی ہے۔ تو پھر میں نے حوالہ دیا، ہماری جو ہے نا آئی جی اسلام آباد سے ملاقات ہوئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد ہم نے بتایا ہمیں کہ آپ کا جو جلوس تھا وہ لوجسٹکس مرکز سے ابھی چلا بھی نہیں تھا، اور شرپسندوں وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنی کارروائی دکھا دی تھی۔ عجیب عجیب قسم کے چھرے ان کے ہاتھ میں تھے جنہوں نے ہمارے پولیس والوں کو جو ہے نا وہ زخمی کیا ہے۔ تو یہ میں نے یہ الفاظ تھے جو وہاں بھی میں نے دہرائے اور یہاں بھی میں دہراتا ہوں۔ یہ اس وقت آپ کے مخاطب پورے شیعہ ہیں، پورے شیعہ کو یہ ناخوشگوار واقعات کے ذمہ دار قرار نہ دیں۔ وہ کہاوت میں نے یا ضر و مسل جو بھی کہیں، میں نے کہا کہ سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پاک فوج میں ہمارے لوگ ہیں، میں نے بتایا وہاں میرے ماموں مرحوم صفدار امیر حیات ستارہ جرات تھے، ہمارے قریبی رشتہ دار میں بھانجے، ہمارے بھتیجے اس وقت آرمی میں وہ آفیسر ہیں جی، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے۔ البتہ میرے اس جو ہے نا مداخلت کے نتیجے میں ان کے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئی، لیکن جو افسوسناک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ اگر آپ کو یعنی اتنا ہی ایران سے محبت ہے تو پھر آپ ایران چلے جائیں، دروازے کھلے ہیں، آپ ایران چلے جائیں۔
یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں ایک درجن کے قریب جنرل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ ہم کو کسی کا خوف ہے۔ جو بات انہوں نے کہی تھی، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ ان سے محبت ہے وہ ادھر چلے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی صوبے میں بہت جگہ پر پارچنار ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ علاقہ غیر، کسی جگہ شیعوں نے کسی فوجی سپاہی کو شہید کیا ہو؟ آپ نہیں ریکارڈ دکھا سکتے۔ جو لوگ فوجی جوانوں اور ان کے افسروں کے سروں کو کاٹ کے ان کا فٹ بال کھیلتے رہے، جنہوں نے دن دہاڑے حاضر سروس جرنل کو اسی پنڈی میں میرے خیال میں شاید اگر میں غلط نہ کہوں وہ آئی اسپیشلسٹ بھی تھے، ان کو شہید کر دیا۔ ان کو کبھی آپ نے کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ؟ ہم سے کہا جا رہا ہے یہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے۔ ہر آفیسر میرے خیال میں 17 یا 18 وغیرہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بتایا کہ ہر آفیسر کو ایک البم دیا جاتا ہے، اس البم کے اندر قائد اعظم کا نکاح نامہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست صاحب قائد اعظم میں ہوتے ہیں، وہ پہلے سرکاری ملازم تھے اسی پیو ایریا میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے وہ دکھایا فارسی میں ان کا نکاح نامہ اس البم میں رکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا محمد علی جناح کھوجا شیعہ اسنا اشعری۔ ہماری فکر نے پاکستان کو بنایا ہے، ہمارے مال و دولت نے پاکستان کو بنایا ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ اور یہ ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو سیر سے پاکستان کے وجود کے مخالف تھے۔ سب کو پتہ ہے وہ پاکستان کے، اب بھی ان کے بزرگ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ، مجھے یاد ہے ابھی وہ بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے بزرگ پاکستان کے مخالف تھے اور وہ جو ان کی دلیل تھی آج تک وہ دلیل غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ یہ میں نے خود سنا ہے اس عالم دین سے جو کیا کہتے ہیں اس سوچ کے مالک تھے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، ان سے ہمدردی، انہوں نے ہمیں کافی آیات سنائی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اپنے مطلب کی آیات ہر کوئی سناتا ہے، ہمیں بھی اپنے مطلب کی آیات یاد ہیں۔ یہ آیات میں نے آپ کو سنائی ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اظہار خیال کے آغاز میں فرمایا، افسوس کا اظہار کیا، اور افسوس کے اظہار کرنے کے بعد کہا کہ وہ رہبر اور شہید وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، مجھ سے میرے ذاتی تعلقات تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں بھی فرزند علی ہوں اور آپ بھی جو ہے نا وہ فرزند علی ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایران سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے طاقتور بنے۔ شروع میں تو انہوں نے علم کی تعریف اور جہالت کی مذمت کی، یہ کفار استعماری طاقتیں جو ہمارے پر مسلط ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، اور وہ علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا، وہاں اپنی جو ہے نا وہ آثار علمی کو دیکھتے ہیں جو ہے وہ سیپا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں انہوں نے کہا طاقتور بنو، یہ دنیا جو ہے وہ جنگل کی طرح ہے، جنگل میں راج اس کی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ ابھی بار بار جو ہے ایک آدمی کی مداخلت مناسب نہیں تھی، یہی تو درد ہے ہمارا، ایران کو طاقتور بننے نہیں دیا جاتا، اور جی یہ تو بم بنا رہا ہے اور یہ کیا بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے۔ اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایران جو ہے وہ مثلا بعض ممالک کے عرب ملک کا نام بھی لیا، وہ اس پر حملہ نہ کریں، اور ہمارا ان سے جو ہے وہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، لہذا پھر ہم ان کے دفاع یا ان کی مدد کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں وہ ہمارے ملک کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر کی وہ ایک رپورٹ آپ کو سناتا ہوں۔
उससे अंदाजा होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है और दुश्मन क्या चाहता है। ये लिखते हैं, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं और मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने वो बात दोहरा रहा हूं कि जो बहुत से अमेरिकी सहाफी और अमेरिकी एनालिस्ट दुनिया के सामने चीख चीख कर कह रहे हैं, और वो वार्निंग ये दे रहे हैं कि इस्राइल पूरी कोशिश करेगा कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कोई बड़ा फॉल्स फीलिंग ऑपरेशन किया जाए। इस्राइल की तरफ से कोई ऐसा हमला सऊदी अरब पर भी किया जा सकता है कि जिसका इल्जाम वो ईरान पर लगा देंगे। इस्राइल की तरफ से खुद ही मस्जिदुल अक्सा पर भी कोई हमला किया जा सकता है, जिसके बारे में इस्राएली मीडिया ने आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू कर दिया है कि कुछ ईरान के मिसाइल यरूशलेम में यानी बैतुल मुक़द्दस के आसपास भी गिर रहे हैं। और अगर शहीदी से बैतुल मुक़द्दस के खातिर अपनी जान नफरीन की सुपुर्द कर दी, कासिम सुलानी जैसे जर्नलों को कुर्बान कर लिया बैतुल मुक़द्दस पर, वो बैतुल मुक़द्दस को निशाना बनाना चाहते हैं, जबकि इस्राएल की ये कोशिश है और खदशा मौजूद है। और ये सिर्फ मेरा खदशा नहीं है, ये खदशा जो है ये पूरे वो मिडिल ईस्ट और यूरोप में और अमेरिकी मीडिया में जो अमेरिकी सहाफी हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्राएल की तरफ से कोई ऐसा फॉल्स फीलिंग ऑपरेशन किया जा सकता है। इस्राएल ये दावा करेगा कि ये जो मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ है ये ईरान ने किया, और उसके बाद कोशिश की जाएगी जो मुसलमान ममालिक हैं बेशुमार पाकिस्तान के, वो ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। तो उस सूरत हाल में ईरान को भी मोहतात रहने की जरूरत है, खबरदार रहने की जरूरत है। सऊदी अरब को भी मोहतात और खबरदार रहने की जरूरत है। पाकिस्तान को भी मोहतात और खबरदार रहने की जरूरत है। अपनी आंखें खुली रखें और जिन मुस्लिम ममालिक ने इस वक्त बहुत से गैर जरूरी फ्रंट खोले हुए हैं वो फ्रंट फौरन तो बंद कर दें। और ये जो ईरान पर इस्राइल का और अमेरिका का हमला है उस पर तवज्जो दें। कोई फॉल्स फीलिंग ऑपरेशन जो है उसके जरिए पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ, सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, ये हामिद पीर साहब के अल्फाज हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि ईरान का 1979 इनकलाब के बाद जो पाकिस्तान के साथ एटीट्यूड है उसको आप सामने रखें और ईरान की खातिर आप अमेरिका को नाराज न करें। तो ये ईरान की तो बात हो ही नहीं रही है। देखें, अब जबकि बरतानिया और बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान पर दबाव डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये सोचें, वो इस्राइल जो कि इस वक्त मस्जिद अल-अक्सा पर काबिज है वो किस चीज का दुश्मन है, किस चीज पर हमले कर रहा है, या तो फलस्तीन पर हमले कर रहा है या ईरान पर हमले कर रहा है। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस्राइल। और उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? भारत। तो वो इस्राइल जो मस्जिद अल-अक्सा पर काबिज है, अगर वो इस वक्त ईरान पर हमला कर रहा है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इस्राइल ईरान पर हमला कर रहा है, तो हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए? ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए या इस्राइल? और उसके सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए? ये सवाल है, आप अपने दिल से पूछें और साथ में ये भी सोचें कि क्या अब हम एक ऐसे ट्रम्प के दबाव में आने के लिए तैयार हो जाएं जिसकी रौनक, जिसका तकब्बुर, जिसका गुरूर और उसकी फौजी ताकत आबनाई हुर्मुज़ में गर्क हो गई, डूब गई। ये उनके वो अल्फाज हैं। हमें तमाम मुसलमानों को, अवाम को, हुक्मरानों को होशियार रहने की जरूरत है। अल्लाह रहमत करे इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु ताला अलैहि पर, जिन्होंने इसका नाम रखा है शैतान बुजुर्ग।
جی یہ ہر حربہ استعمال کرے گا اور مسلمانوں سے لڑانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو حقائق کو درک کرنے اور پھر اس کی روشنی میں اپنے مستقبل میں لائحہ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔